بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آج کی تصویر اس کے حوالے سے ہے، وہ افراد جو رزق کی وجہ سے پریشان ہیں، کسی کی جاب نہیں ہے، کسی کا کاروبار صحیح نہیں چل رہا ہے، ویسے ہی گھر میں رزق کے مسئلے مسائل ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے انتہائی مجرب جو ہے وہ عمل ہے، اور بہت چھوٹا ہے، زیادہ مشکل بھی نہیں ہے، بڑا بھی نہیں ہے۔ اکثر لوگ بڑے بڑے عملیات کرنے سے گھبراتے ہیں اور چھوٹے وظائف کو سمجھتے ہیں کہ شاید یہ اتنے پاورفل نہیں ہوں گے، لیکن ایسا نہیں ہوتا ہے۔ آپ کوئی چھوٹا وظیفہ کیجئے، آپ کوئی بڑا وظیفہ کیجئے، لیکن سچے نیت کے ساتھ، اچھی نیت کے ساتھ، خلوص دل کے ساتھ کریں تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کی ہر حاجت، ہر تمنا، ہر خواہش جو ہے وہ، چاہے آپ بڑا وظیفہ کوئی کر رہے ہوں، چاہے آپ کوئی چھوٹا وظیفہ کر رہے ہوں، انشاءاللہ تعالیٰ پورا ہو جائے گا۔ بس آپ کا خلوص کے ساتھ پڑھنا ضروری ہوتا ہے۔ اچھا، یہاں پر میں ایک بات کا ذکر کرتی چلوں کہ اکثر ان لوگوں کو بھی میں نے دیکھا ہے گلے شکوے کرتے ہوئے، رزق کی تنگی کا شکوہ کرتے ہیں وہ لوگ، حالانکہ وہ رزق کی تنگی میں مبتلا ہوتے نہیں ہیں۔ ان کو بس ایک حسد کی بیماری ہوتی ہے، کسی کا اچھا گھر دیکھا، ہمارے پاس ایسا نہیں ہے، کسی کی گاڑی، کسی کا روپیہ پیسہ، ایسی چیزوں کو وہ دیکھ کر اپنے آپ کو رزق کی تنگی میں مبتلا سمجھ رہے ہوتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہوتا ہے۔ دیکھیے، حسد ایک ایسی چیز ہے جس میں اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ حسد انسان کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ تو جب آپ کسی سے حسد کر رہے ہوتے ہیں تو آپ اپنا ذہنی سکون، اپنے آپ کو تو برباد کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ آپ اپنے گھر کی خوشیوں کو، اپنے گھر کی جو ہے وہ آسانیوں کو، اپنے گھر کے رزق کو خود ہی حسد کر کر کے ختم کر رہے ہوتے ہیں۔ تو خدارا اس چیز کو سمجھیے کہ آخر آپ کے رزق میں کمی کہاں پر ہے، پھر اس حوالے سے آپ اللہ پاک سے رجوع کیجیے۔ یہاں پر ایک اور بات سمجھاتی ہوئی چلو، مثال کے طور پر کسی نے کسی کے گھر میں کوئی چیز دیکھ لی، اب اسے نہیں بھی ہے ضرورت، لیکن حسد، فلاں کے گھر میں، فلاں کے پاس فلانی چیز ہے، مجھے بھی یہ لینی ہے۔ آپ گئے بازار سے خرید کر لے آئے، بھئی پیسے خرچ کر دیا آپ نے اپنے، آپ کو ضرورت نہیں تھی اس چیز کی، تو اللہ پاک پھر ظاہر ہے کہ رزق سے برکت اٹھائے گا آپ کے، کیونکہ آپ نے حسد کیا، بلا ضرورت پیسوں کا ضیاع کیا آپ نے۔ پھر آپ شکوہ کرتے ہو کہ جی رزق کی تنگی ہے۔ تو آپ لوگ اپنے حالات پر، اپنے معمولات پر خود بھی غور کیا کریں، اور جب بھی کوئی آپ کی جائز حاجت ہو، کوئی چیز آپ کو خریدنی ہو، اس کے لیے آپ 2 رکعت نفل نماز جو ہے وہ ادا کیجئے برائے حاجت، اس کا ثواب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ہدیہ کیجئے، تسبیحات فاطمہ پڑھیے، اس کے بعد اللہ پاک سے خلوص دل کے ساتھ جو بھی آپ کی خواہش ہے، جو بھی آپ نے کوئی چیز خریدنی ہے، کسی چیز کی آپ کو ضرورت ہے، جو بھی پریشانی ہے، وہ آپ دعا مانگیں، اللہ سے جو ہے وہ ذکر کیجئے اپنی پریشانی کا، اپنی حاجت کا، انشاءاللہ تعالی جو ہے وہ پوری ہو جائے گی۔ تو اب وظیفے کی طرف بڑھتے ہیں۔ وظیفہ آپ نے صبح فجر کی نماز کے بعد پڑھنا ہے، جو کہ اللہ کے 3 پاک صفاتی ناموں پر مشتمل ہے۔ آپ نے اول و آخر 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اس کے بعد آپ نے 7 مرتبہ یا مقیتو، ایک قوت دینے والے، 7 مرتبہ، یا تو آپ ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیجئے یا تصبیح پر کاؤنٹ کر لیجئے، 7 مرتبہ یا مقیتو آپ نے پڑھنا ہے۔ پھر آپ نے اس کے بعد اللہ پاک کا ایک اور صفاتی نام جو کہ ہے یا کبیرو، یا کبیرو یعنی اے بہت بڑا،
یا کبیروں کو بھی آپ نے 7 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ انگلیوں پر یا تسبیح پر، جس پر بھی آپ پڑھ رہے ہیں، آپ نے کاؤنٹنگ کا خاص خیال رکھنا ہے۔ انگلیوں پر پڑھیں یا تسبیح پر پڑھیں، 7 مرتبہ۔ یا کبیرو، بہت بڑا، اس اسم کو آپ نے پڑھنا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے اللہ پاک کا ایک اور تیسرا صفاتی نام یا رزاقو، رزق دینے والا، اس اسم کو، تیسرا جو یہ اسم ہے یا رزاقو، اس کو آپ نے 11 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ دو جو اسم ہیں ان کو آپ نے 7 مرتبہ پڑھنا ہے، یا مقیتو اور یا کبیرو، لیکن یا رزاقو کو 11 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے درود پاک پہلی والی تعداد کے مطابق پڑھ کے ختم کرنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے اپنے ہاتھوں پر پھونک مار دینی ہے، اور وہ ہاتھ اپنے چہرے پر پھیر لیجئے، اور اللہ پاک سے جو بھی آپ کا رزق کے متعلق مسئلہ ہے یا جو بھی حاجت ہے اس کے متعلق آپ اللہ پاک کے حضور دعا مانگیے۔ انشاءاللہ تعالی آپ کی کوئی دعا، کوئی حاجت رد نہیں ہوگی، اور بہت جلد آپ اپنے رزق میں برکت دیکھیں گے۔ اللہ پاک ہم سب کی دینی و دنیاوی جائز حاجاتوں کو پورا فرمائے، آمین۔